سپورٹ کرتے ہیں لیکن قادیانی نہیں ہیں، شیعوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن موصوف شیعہ نہیں ہیں، دیوبندیوں کو پسند نہیں کرتے لیکن اہل سنت میں سے ہیں، رفع الیدین کے قائل ہیں پھر بھی اہل حدیث نہیں ہیں، اہل علم سے بغض ہے پھر بھی علمی ہے، بریلوی گھرانے میں پیدا ہوئے پھر بھی باباؤں سے چڑ ہے، عربی عبارت کو بغیر اعراب کے پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کتابی ہیں۔ تو پلانٹ ارتھ پر یہ ایک ایسا واحد بندہ ہے جو اس دھرتی کا نہیں بلکہ دوسری دنیا کا ایلین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح شبنم کے قطرے سی پی میں جاتے ہیں تو سی پی انہیں موتی بنا دیتا ہے، اور اسی طرح سانپ کے منہ میں جاتے ہیں تو سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ تو اس میں قصور شبنم کے قطروں کا نہیں ہے، بلکہ جس کی جو فطرت ہے، جو مزاج ہے، وہ اس کے مطابق اس کا نتیجہ نکال دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہی زمین سے رزق پانے والے انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، ان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے، وہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو عظمت صحابہ پر فدا ہے۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا پر جہاں علماء کرام ہیں، لوگوں کو دین کا صحیح مفہوم پہنچا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریح اسلاف سے پیش کر رہے ہیں، وہیں ایک ایسا چہرہ بھی ہے جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر صحابی رسول کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، کیونکہ موصوف قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن قادیانی نہیں ہیں، شیعوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن موصوف شیعہ نہیں ہیں، دیوبندیوں کو پسند نہیں کرتے لیکن اہل سنت میں سے ہیں، رفع الیدین کے قائل ہیں پھر بھی اہل حدیث نہیں ہیں، اہل علم سے بغض ہے پھر بھی علمی ہے، بریلوی گھرانے میں پیدا ہوئے پھر بھی باباؤں سے چڑ ہے، عربی عبارت کو بغیر اعراب کے پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کتابی ہیں۔ تو پلانٹ ارتھ پر یہ ایک ایسا واحد بندہ ہے جو اس دھرتی کا نہیں بلکہ دوسری دنیا کا ایلین ہے۔ یہ موصوف نکلے ہیں فرقوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صاحب ایک نیا فرقہ وجود میں لا چکے ہیں۔ ان کا ایک نعرہ ہے "دا ڈیمیج ہیز بین ڈن"۔ بے شک آپ نے دین کو جتنا ڈیمیج کیا ہے نا، شاید ہی کسی نے اتنا ڈیمیج کیا ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ شخص کتنا ہی قرآن اور حدیث کی بات کر لے، لوگوں کو انٹرنیشنل نمبر ہی دکھا دکھا کے دھوکہ دینے کی کتنی بھی کوشش کر لے، اس کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے غدیر خم کی روایت بیان کرنا، اہل بیت کی محبت، حضرت علی کی محبت، جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ کربلا، اور انہیں بیان کرتے وقت آنکھیں اور حلق پھاڑنا، اہل سنت کے بڑے بڑے اہل علم سے نفرت، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حد درجے نفرت، اور تھوڑا بہت فروعی مسائل پر تھوڑا سا لیکچر بازی، صحابہ کرام کے درمیان فرق۔ گزشتہ 8 سے 9 سالوں میں جتنی ٹاپک اس شخص نے چھیڑی ہے، ایک ٹاپک کا بھی مسلمانوں کے موجودہ مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بھی اختلاف ہو، جس قسم کا بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آخری زمانے میں آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ لے کر بیٹھو، کہ آپ کو حق ہی نہیں ہے ان مسائل پر بات کرنے کا، اور نہ ہی ضرورت ہے ان مسائل کو چھیڑنے کی، کیونکہ یہ اینڈ لیس ٹاپک ہے، لا حاصل، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس شخص کے بہت سارے کلپس میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے ترجموں میں بڑی گڑبڑیاں کی ہیں۔ تو یہ ہے کہ کہیں پر وہ ترجمہ کیا ہے جہاں پر الفاظ ہی نہیں ہیں، یعنی اپنے دماغ سے گڑھا ہوا ترجمہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جہاں تک یہ دلیل کے طور پہ حدیث شریف جو پیش کرتا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث شریف، وہ صحیح ہے، لیکن اس کا معنی اس کے اپنے مزاج کا ہوتا ہے، اپنی زہر آلود جو سوچ ہے، جو دل میں کینہ، کپٹ، بغض ہے، اس کے نتیجے میں تشریح کچھ اور نکل رہی ہے۔
مثال کے طور پر آپ یہ کلپ دیکھیں۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے ہیں، 700۔ ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔ اور اس سے بڑا جو ان کا، یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے، لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ ناظرین، بڑا زبردست چکر اس نے دیا ہے۔ سامعین، اب جو پھکا اس نے دیا ہے اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بے شک امہات المومنین کے لیے الگ چیپٹر، الگ باب باندھا گیا ہے، اہل بیت کے لیے الگ باب باندھا گیا ہے، لیکن محدثین کا اس طرح الگ باب باندھنا زیادہ اہم ہے یا قرآن کی واضح آیات جس میں امہات المومنین کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اہل بیت کہا، یہ زیادہ اہم ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو اور گفتگو میں ملائمت اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ لالچ کرنے لگے، معقول بات کہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ اللہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف رکھے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان آیات میں نساء النبی کو خطاب تھا، اس لیے تانیث کا صیغہ لایا گیا۔ یہاں اہل البیت میں امہات المؤمنین کے ساتھ کی اولاد و آبا بھی داخل ہیں، اس لیے امہات المومنین سے خطاب کے دوران مذکر کا صیغہ لایا گیا، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے اہل بیت سے امہات المؤمنین مراد لیا ہے۔ حضرت اکرمہ و مقاتل نے بھی یہی فرمایا ہے، اور حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت میں اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین قرار دیا ہے۔ اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اسی طرح سابقہ آیات میں نساء النبی کے الفاظ سے بھی خطاب اس کا قرینہ ہے، بلکہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت اکرمہ بازار میں منادی کرتے تھے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے تیار ہوں۔ آگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن حدیث کی متعدد روایات جن کو ابن کثیر نے ایک جگہ نقل کیا ہے، اس پر شاہد ہیں کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حسن ابن علی آ گئے تو ان کو چادر میں لے لیا، پھر حسین آ گئے، ان کو بھی اسی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ابن جریر نے اسے روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث و معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ در حقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر میں منقول ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اہل بیت وہی مراد ہیں، یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں۔ اسی لیے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہے، اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہ کا متحمل نہیں۔ اور حضرت فاطمہ و علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی ارشاد نبوی کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن انجینئر مرزا جمہور امت سے اختلاف کر کے پہلے تو لفظ اہل بیت کا اولاد اور اثبات کے رسول کے ساتھ مخصوص ہونے کی بات کرتا ہے، اور امہات المؤمنین کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل یہی دعویٰ اہل تشیع کا بھی ہے، اور لفظ تطہیر سے اہل تشیع اہل بیت کی معصومیت مراد لیتے ہیں، جو صرف انبیاء اور ملائکہ کا امتیاز ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا معصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے دوستو کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اتنے مختصر وقت میں ساری باتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آگے کی کلپ دیکھیں۔ صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی، اور اگر کوئی دل پر پتھر رکھ کر کہنا چاہتا ہے تو بھی کہہ سکتا ہے۔ بھائی آپ سے کس نے پوچھا ہے کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور کی نسبت سے رضی اللہ عنہ کہو، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے کہنے سے ہوگا؟ میرے بھائی آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تمہارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، چاہے ایسے ہی کہو چاہے دل پہ پتھر رکھ کے کہو۔ دل پہ پتھر رکھ کے۔ ناظرین، یہ صاحب جو قرآن اور حدیث خصوصاً بخاری شریف مسلم شریف سے جو اصل ٹاپک بتاتے ہیں اکثر و بیشتر وہ یہ ہیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں، آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔